السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے سیکوینس کے اکارڈنگ پارہ نمبر 30 کی قرآنی دعائیں سیکھیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس پارے میں آپ کو معوذتین کے بارے میں بتاؤں گی، ان کی احادیث مبارکہ میں فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، ان کا ترجمہ بتاؤں گی اور بھی بہت کچھ۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ پیارے مانی ساتھیوں، اس سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اگلی سورت دیکھتے ہیں، سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ پیارے مانی ساتھیوں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں میں مختلف اشیاء سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، لہٰذا ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی وہ صورتیں جنہیں پڑھ کر اپنے پروردگار سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو بھی ملا لیا جائے تو انہیں معوذات کہتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، کسی بھی قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ان صورتوں میں تمام جسمانی اور روحانی آفات سے بچانے اور انہیں دور کرنے کی زبردست تاثیر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے، خصوصاً پناہ کے باب میں ان کو بے مثل قرار دیا ہے۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، یہاں میں چند احادیث مبارکہ بیان کرتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئی ہیں، جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہیں۔ صحیح مسلم 814۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، ابن عابس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں۔ سنن نسائی 5434۔
اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن حبیب بیان کرتے ہیں، ہم ایک بارش اور سخت اندھیرے والی رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہو۔ میں نے کہا، میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور موعظتین صبح و شام 3 مرتبہ کہہ، یہ تجھے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ جامعہ ترمذی 3575۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے، پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ صحیح بخاری 5017۔ پیارے معنی ساتھیوں، ادھر میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح و شام کے اذکار لازمی پڑھیں۔ اگر ہم سارے اذکار نہیں بھی کبھی مجبوری میں پڑھ پاتے تو کم از کم آیت الکرسی اور موعظتین لازمی اپنے روٹین کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ ہم شیاطین، جنوں اور انسانوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ اور کوشش کیجیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ اذکار لازمی سکھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر موعظات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بہت بڑھ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ اس ہاتھ کی برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی۔ صحیح بخاری 5016۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ان تینوں صورتوں کو مذکورہ اوقات میں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہیں اور جن و انس میں سے شیاطین کے شرور و آفات سے بھی اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، جب ہم موعظات پڑھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ تمام خیالات، خواہشات اور اعمال بھی ترک کرنے کی کوشش کی جائے جو شیطان کو پسند ہے۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، اسی طرح اگر کوئی شخص عملاً تو ہر بات میں شیاطین الانس والجن کی پیروی کرے مگر منہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا رہے تو یہ پناہ طلب کرنا اسے شیاطین سے اور ان کے وسوسوں سے نہیں بچا سکتا۔ تو اب پیارے معنی ساتھیوں، سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت برب الفلق کے ساتھ ساری مخلوق کے شر سے عموماً اور مخلوق میں سے 3 چیزوں کے شر سے خصوصاً پناہ مانگی گئی ہے، یعنی اندھیری رات، گروں میں پھونکنے والیوں اور حاسد کے شر سے۔ اور سورۃ الناس میں صرف ایک چیز یعنی ہٹ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پناہ مانگی گئی، کیونکہ پہلی 3 چیزیں انسان کے جسم و جان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جبکہ وسوسہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور ایمان کی حفاظت کی فکر جسم و جان سے بھی اہم ہے۔ پیارے معنی ساتھیوں، ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام یہی 2 صورتیں لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور یہ جادو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے منگوایا۔ یہ ایک کنگھی کے دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔
جبرائیل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھلتی جاتی اور سوئی نکلتی جاتی۔ خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہیں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جیسے کوئی شخص جکڑ بندی سے آزاد ہو جائے۔ صحیح بخاری 5763۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ 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 الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا قرآنی دعاؤں کا سلسلہ آج پایہ تکمیل کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ سب نے ان تمام دعاؤں کو اپنے اپنے قرآن پاک پہ ہائی لائٹ کر لیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے ان دعاؤں کو قرآن پاک سے دیکھ کے ایک علیحدہ ڈائری میں میری طرح لکھ لیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دعاؤں کو لکھنے کی، زبانی یاد کرنے کی، اپنے عمل میں لانے کی اور گڑ گڑا کر خشوع و خضوع سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام دعاؤں کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ پیارے ایمانی ساتھیوں، آپ کو قرآنی دعاؤں کا یہ سلسلہ کیسا لگا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انفیکٹ یہ آپ لوگوں کی موٹیویشن ہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور میرے والدین کی دعائیں کہ میں اس سلسلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ آل کریڈٹ گوز ٹو مائی ریسپیکٹڈ اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ تدبر اور غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں بہت جلد آپ کے لیے انشاءاللہ بہت سے مزید نئے سلسلے لا رہی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ڈھیروں ڈھیروں کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت کا راہی بنا دے، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔